الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اسباق چل رہے تھے، تو اس میں سے 20 اسباق ہوئے ہی، تو گزشتہ جمعہ 10 اسباق جو پڑھے گئے تھے اس کے فوائد سورہ یوسف کے جو اسباق تھے اس کو ایک بار دہرا لیتے ہیں تاکہ یاد دہانی اچھی طرح ہو جائے، اس کے بعد بات آگے چلے گی۔ نمبر 11 اپنے کام سے کام رکھنی چاہیے۔ نمبر 12 زیادہ محبت امتحان کا سبب بنتی ہے۔ یہ کیسے ہے، کیا ہے، یہ گزشتہ جمعہ آ گیا تھا۔ نمبر 13 شیطان کا بھی عجیب داؤ ہوتا ہے، یعنی انسان کو شیطان کس طرح بہکاتا ہے اس کے بارے میں۔ نمبر 14 توبہ کی نیت نہ ہونے پر کفر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ بھی بات آ گئی تھی کہ انسان غلطی کرے اور اس پر مکر جائے اور توبہ کی بھی ارادہ نہ ہو تو اس سے انسان کفر تک پہنچ جا سکتا ہے۔ نمبر 15 ہر گمراہ کرنے والا انسان خیر خواہ بن کر آتا ہے، کہ جو بھی انسان غلط راستے پر ڈالنے والا ہے، غلط راستہ بتانے والا ہے، اچھا بن کر آتا ہے۔ اس کے بھی بارے میں تفصیل سے آ گئی۔ نمبر 16 کھیل کود کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہے، کون سے کھیل جائز ہے، کون سے کھیل ناجائز ہے، یہ سب باتیں گزشتہ جمعہ آ گئی تھی۔ نمبر 17 کھیل کود کے ذرعی اصول، کیسا کھیل کھیلنی چاہیے، کیسا کھیل نہیں کھیلنی چاہیے، اس کے بارے میں بھی بات تفصیل سے آ گئی۔ نمبر 18 غفلت جھگڑے کا سبب بنتی ہے، یعنی انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے تو بھول جاتا ہے، تو اس سے جھگڑے کا بھی یہ سبب بن سکتا ہے، تو اس کے بھی بارے میں بات آ گئی تھی۔ نمبر 19 غم ملنے سے پہلے تسلی بھرے الفاظ بولنا۔ نمبر 20 جس کا مقدمہ کمزور ہو اسی کی آواز بلند ہوتی ہے، جس کے طرف غلطی ہے انہیں چیخ کر بات کرتا ہے۔ نمبر 21 دین میں صحت افزا مقابلوں کی اجازت ہے۔ صحت افزا مطلب یعنی جس میں بدن کے اعتبار سے صحت ہوتا ہو، ایسے کھیلوں کی اجازت ہے۔ ایسے کھیلوں کے اندر مقابلہ کرنا، جیسے رننگ کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، کشتی کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ تمام کھیلوں کے شریعت کے اندر اجازت ہے، ایسا مقابلہ کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بارے میں بات تفصیل سے آ گئی تھی۔ اب آگے بات یہ ہے کہ نمبر 22 نشانے پر پھینکنے والے ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کا حکم، یعنی تیر اندازی کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی سیکھنے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے، تیر اندازی سیکھو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب کام بیکار ہیں لیکن 3 کام، سب کھیل کیا ہے، بیکار ہیں، لیکن 3 کھیل اچھے ہیں۔ کیا، کون سے؟ نمبر 1 گھوڑ سواری، نمبر 2 تیر اندازی، نمبر 3 بیوی بچوں کے ساتھ کھیلنا۔ یہ 3 کام کیا ہے، اچھے ہیں، ثواب کی چیزیں ہیں۔ باقی جتنے بھی کھیل کی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیکار ہیں۔ اور تیسری بات دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیر اندازی سیکھنا بھی عبادت ہے۔ جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا
اور فوج آگے بڑھ رہی تھی، اسلام دور دور تک پھیل رہا تھا اور جنگ کا میدان چل رہا تھا، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آگے نہیں بڑھتے تھے، بس رک جاتے تھے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے تاریخ کا جب سیریز چل رہا تھا اس کے اندر بتایا کہ کئی سال تک ایک ہی جگہ رکے رہتے تھے صحابہ. تو اس وقت کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آرڈر دیتے تھے کہ ان لوگوں کو تیر اندازی سکھایا کرو، تیر اندازی، تیر چلانے کا طریقہ ان لوگوں کو سکھایا کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آرڈر دے کر بھیجتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیر اندازی سیکھنا بھی عبادت ہے. اور جو انسان تیر اندازی سیکھتا ہے اس کو فرشتے دیکھتے ہیں. دوسرے جو کھیل کھیلتے ہیں اس کے اندر فرشتے نہیں دیکھتے، لیکن جو انسان تیر اندازی سیکھتا ہے اس کے اندر فرشتے بھی دیکھتے رہتے ہیں. اور تیراکی مطلب سوئمنگ سیکھنا بھی اچھی بات ہے. اور سوئمنگ سیکھنے کا حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا تو ایک مرتبہ وہ جدہ آئے تھے، تو اس وقت کیا ہے، سمندر میں تیراکی سیکھ رہے تھے. تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیراکی سیکھنی چاہیے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تیراکی سیکھنا بھی، سوئمنگ کرنا بھی اچھی بات ہے. تو یہ ایک سبق 20/2 سبق یہ ملتا ہے کہ تیر پھینکنا بھی سیکھنا اچھا ہے، سنت ہے، عبادت ہے، اور تیراکی سیکھنا یہ بھی اچھی بات ہے. نمبر 23، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ فصبر جمیل، صبر. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین، اس جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو صبر کرنی چاہیے. انسان پر مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہتی ہے تو اس وقت انسان کو صبر کرنی چاہیے. صبر کا ایک بہترین واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ والے گئے تھے، مکہ میں طواف کر رہے تھے، تو ایک عورت بہت زیادہ رو رہی تھی، کعبے کا غلاف پکڑ کر گڑ گڑا کر رو رہی تھی. ایسے رو رہی تھی کہ سامنے والے کو دیکھ کر ترس آ گیا. تو انہوں نے پوچھا اماں کیا بات ہے، بیٹی کیا بات ہے کہ آپ اتنا زیادہ کیوں روتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک واقعہ ہے. تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا اس عورت نے کہ میرے بڑے بیٹے نے کیا کیا کہ کھیل رہے تھے تو اس میں سے ایک بیٹے کو، اس سے چند دن پہلے کیا ہوا کہ میرے شوہر نے بکرا ذبح کیا تھا بقرعید کے موقع پر. تو ذبح کرنے کے بعد وہ چاقو وہیں پر پڑی ہوئی تھی. تو بچے کھیلتے ہوئے بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، چھوٹے بیٹے سے، کہ بیٹا کہ بھائی کہ ابا نے بکرا کیسا ذبح کرے معلوم ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا، چھوٹے بچے نے کہا معلوم نہیں. تو میں دکھاتا ہوں بول کر چھوٹے بچے کو سلا دیا، چھوٹے بھائی کو، اور اس کے اوپر وہ ملی جو چاقو تھی اس سے اس کا گلا کاٹ دیا. اب یہ خون دیکھتے ہی بھاگ گیا. تو اس طرح میں جب دیکھی کہ باہر آ کر دیکھی تو میرا چھوٹے بیٹے کی نعش پڑی ہوئی ملی. تو اب میں پریشان رو رہی تھی کہ میرا بیٹے کا ایسا کیا ہو گیا. اتنے میں مجھے خیال آیا کہ میرے بڑا بیٹا کہاں چلے گیا ہے. تو اس نے یہ ڈر کے مارے کیا کیا، بھاگ گیا تھا، بھاگ کر کہیں پر چھپ گیا تو ادھر دیکھے تو ادھر بڑے بیٹے کو سانپ نے ڈس لیا ہے. جب بعد میں جا کر دیکھا تو بڑا بیٹا بھی مرا ہوا ملا ہے. اور میرے پاس تیسرا ایک بیٹا تھا جو ابھی چھوٹا بچہ تھا، جو ابھی رینگ رہا تھا. تو میں ادھر بڑے بیٹے کو اور چھوٹے بیٹوں کی تلاش میں تھی. تو ادھر سے چھوٹا بیٹا کیا ہے، تیسرا بیٹا، وہ جا کر تنور میں گرا اور وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا تھا. تو اب میں ان تینوں کو دفن کر کے یہاں پر آئی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہی ہوں، اس لیے میں رو رہی ہوں. تو اس حال میں بھی میں اللہ سے راضی ہوں، اور یہ پریشانی بھی مجھے صبر آزما ہے، اس پر بھی میں اللہ سے راضی ہوں اور میں اس پر صبر کرتی ہوں. یہ بات اس عورت نے ان کو، بزرگ کو، یہ واقعہ سنایا. تو ذرا دیکھیں کہ ایک ماں کو اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اولاد ہوتی ہے. جب ایک ہی مرتبہ تینوں اولاد اس طرح درد مندانہ انداز میں جب مر جاتے ہیں تو ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. تو عورت پھر بھی کہنے لگی کہ میں صبر کرتی ہوں، میں صبر کر رہی ہوں. تو ایک واقعہ یہ ہے. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ابو قلاب تھے. تو ایک بزرگ جا رہے تھے تو ایک آدمی ریگستان کے اندر پڑا ہوا ہے. اس کے دونوں آنکھ بھی نہیں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہے، دونوں پیر بھی نہیں ہے.
कुछ भी नहीं है, बस फिर भी उसमें अल्लाह ताला की तारीफ कर रहा है, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर रहा है, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहा है। तो बुजुर्ग गए पूछे कि अल्लाह ताला ने तो तुम्हारी ना आंखें दी, ना हाथ दिए, ना पैर दिए, फिर भी तुम अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरी जुबान तो सही सलामत रखी, इस वजह से मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा। तो उसके बाद उन्होंने कहा, उसके बाद वो जो लंगड़े आदमी थे, जो नाबिना आदमी थे, वो कहने लगे कि अगर अल्लाह ताला चाहता आसमान को ऑर्डर देता तो आसमान मेरे ऊपर गिर पड़ता, जमीन को ऑर्डर देता तो जमीन मुझे निगल लेती, अगर अल्लाह ताला पहाड़ को ऑर्डर देता तो पहाड़ मेरे ऊपर गिर जाता, समंदर को हुक्म देता तो समंदर मुझे ले लेता। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे जिंदा रखा है और अल्लाह ताला ने तारीफ करने के लिए जुबान सही सलामत रखी है, तो मैं क्यों अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं? ये बात उसने कही। तो उसके बाद वो बुजुर्ग पूछने लगे, अच्छा भाई तुम्हारा देखभाल कौन करता है? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा है जो मेरी देखभाल करता है, मुझे नमाज पढ़ाता है, खिलाता पिलाता है, लगता है वो 3 दिन से नहीं आया है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हो सके तो मेरे बेटे को इत्तला करो या मेरे बेटे को तलाश करके मालूम करो कि उसका क्या हाल है। तो बाप ने अपनी दास्तान उस बुजुर्ग को सुनाई। तो बुजुर्ग तलाश किए, बहुत दूर दूर तक तलाश करने के बाद एक जगह क्या है, कुछ हड्डियां पड़ी हुई मिली। तो मालूम हुआ कि उसको किसी जानवर ने शिकार करके खा लिया। तो बाद में मालूम हुआ कि वो लंगड़े आदमी का ही वो बच्चा पड़ा हुआ शहीद होकर, यानी जानवर ने उसको खत्म करके पड़ा हुआ मिला है, लाश मिली है। तो अब उन्होंने सोचा कि एक ही सहारा था, ना इसको आंख दिखते हैं, ना हाथ, ना पाँव, कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको कैसे ऐसी खबर, ये बैड न्यूज कैसे सुनाऊं, ये बुरी खबर उसको कैसे सुनाऊं? उन्होंने सोचने में पड़ गए। उसके बाद आए और आकर कहने लगे कि क्या तुमको अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा मालूम है? तो आदमी कहने लगा कि हाँ जी मुझे मालूम है कि अय्यूब। तो उसके बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी औलाद को भी छीना है, अपनी माल को भी छीन कर आजमाइश में डाला है। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो बड़ी मुसीबत थी, अय्यूब अलैहिस्सलाम पर बहुत परेशानी थी, बहुत बड़ी आजमाइश थी, उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा ही अल्लाह ताला ने आपको भी आपके बेटे को दूर किया है, ऐसा ही सब्र आजमाइश आपको अल्लाह ताला ने दिया है। तो ये सुनना था, फौरन वो आदमी कहने लगे कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे तमाम बेटे अल्लाह के रास्ते में सही रास्ते पर ही थे और इसी हाल में दुनिया से चले गए। लेकिन क्या है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ इनको दी थी, इस वजह से वो तकलीफ वो बर्दाश्त ना कर सके, इसी में उनका इंतकाल हो गया। देखें तो यहाँ पर हाथ भी नहीं, पाँव भी नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी अल्लाह का शुक्र इतना ज्यादा वो बजा ला रहे हैं। और बेटे का इंतकाल हुआ, बोले तब भी उस पर कहते हैं कि मैं इस पर भी अल्लाह से राजी हूँ और खुश, ये बात उन्होंने फरमाई। उसके बाद अभी ये बुजुर्ग जो थे, अब देखे तो क्या करने चाहिए, इधर देखे तो इनका इंतकाल हो गया है, छोड़कर भी नहीं जा सकता और यहाँ पर मैं रुक भी नहीं सकता, क्या करनी चाहिए, ये सोच रहे थे। इतने में सोचने के बाद थोड़ी देर बैठे कि इतने में चार और लोग आ गए। आने के बाद पूछा कि भाई क्या मामला है? तो उन्होंने उनको पूरा वाकया सुना दिया। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई हम भी इनका चेहरा देखें, कौन है इतने बड़े। तो देखते ही उनका चेहरा देखते ही कोई हाथ चूम रहा है, कोई पेशानी वो बुजुर्ग का चूम रहा है। तो जो बुजुर्ग पहले से थे उन्होंने पूछा कि कौन आदमी है जिसके तुम लोग इतनी ताजीम करते हो? तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु के शागिर्द अबू किलाब हैं। तो ये इतने फरमा बरदार हैं जिनसे अल्लाह भी राजी है और अल्लाह के रसूल भी राजी हैं। तो इतनी मोहब्बत, इतनी सब्र आजमा उनकी जिंदगी गुजरी है। तो उन्होंने अपना वाकया उनको सुनाया है। तो देखें तो ये बुजुर्ग है जिनके इतने सारे तकालीफ मुसीबतें होने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर इतना भरोसा और सब्र कर रहे हैं। आज देखें दुनिया के अंदर छोटी सी कोई परेशानी आए फौरन शिकवे शिकायत शुरू हो जाते हैं, अल्लाह ताला से क्या बोलते, ऐसा है वैसा है बोलकर उल्टी सीधे अल्फाज बाज लोग अल्लाह के ऊपर बोल देते हैं। तो इंसान पर मुसीबतें परेशानियां आती रहती है तो इंसान को उस पर सब्र करनी चाहिए, शिकवे शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरह नंबर 24 मददगार अल्लाह ही है, यानी इंसान का अल्लाह ताला हमेशा मददगार करने वाला है। 24वां सबक सूरह यूसुफ से हमें ये मिलता है कि अल्लाह ताला ही मदद करने वाला है बंदों का और अच्छे लोगों का मददगार अल्लाह ताला हमेशा रहता है।
تو اس لیے جب بھی مانگنی ہے مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ نمبر 25، ہر کرب والے کو تہجد کے وقت سکون ملتا ہے، یعنی جو انسان پریشانی ہو، بہت زیادہ مصیبت ہو، جو بہت زیادہ تکلیف میں ہو، تو اس کو چاہیے کہ تہجد کے وقت اللہ سے مانگے، تو اس کو اس وقت ضرور اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتے ہیں۔ تو سکون جب ملنا ہے تو وہ تہجد کے وقت مانگنے سے ملتا ہے، تہجد کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے ملتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی بڑی مصیبت، جب کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر مانگنی چاہیے۔ نمبر 26، خوشخبری لانے والے کو ہدیہ دینا بھی جائز ہے، یعنی اگر کوئی انسان آپ کے پاس آ کر خوشخبری لا رہا ہے، مثلا سمجھے کہ آپ کو بیٹا پیدا ہوا، آپ کو آ کر نرس آ کر خوشخبری سنا رہی ہے کہ آپ کو بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشخبری سنا رہی ہے، تو اس کو کچھ ہدیہ دینا بھی جائز ہے۔ جیسے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنا چھوڑ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا بات نہ کرو، تو جب غزوہ تبوک کے موقع پر جو لوگ 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے بات کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا، تو چند دن کے بعد ان کی آزمائش تھی، آزمائش کے بعد اللہ نے بات کرنے کا حکم دیا اور ان کے توبہ کو بھی قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے کے اندر ان کے بارے میں آیتیں بھی اتاری ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا بول کر اللہ تعالیٰ نے اس میں آیتیں بھی اتاری ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول کیا ہے، یہ ایک صحابی کو بول کر بھیجے تھے، تو وہ صحابی جا کر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو ایک خوشخبری سنائی، تو وہ خوشی کے اندر اٹھ کر اپنے جو کپڑے پہنے تھے وہ کپڑے بھی ان کو دے دیے، اور دینے کے بعد ان کو پہن کر جانے کے واسطے کپڑے نہیں تھے، تو پھر انہیں سے ادھار لے کر پھر وہ کپڑے پہن کر اللہ کے نبی کے پاس گئے، بعد میں جا کر پھر وہ کپڑے ان کو واپس دے دیے تھے۔ تو اس طرح اگر کوئی انسان ہمیں آ کر خوشخبری سناتا ہے، چاہے وہ کیسے بھی ہو، جیسے کہ میں نے ابھی مثال دیا، بیٹے پیدا ہونے کی کوئی انسان خوشخبری دیتا ہے تو اس کو مٹھائی دے دیے، یا اسی طرح بہت بڑی رقم ملنے کی خوشخبری دے دیے تو اس کو کچھ انعام دے دیے، چاہے کوئی بھی لائن سے اگر کوئی انسان آ کر آپ کو خوشخبری سنائے تو اس کو ہدیہ دینا، اس کو تحفہ دینا، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی سنت والا عمل ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، اولاد نرینہ، اولاد نرینہ کا مطلب ہے کہ مرد بچے پیدا ہوں۔ بعض لوگوں کو بچے پیدا نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو صرف عورت بچیاں پیدا ہوتی ہیں، تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی مرد بچہ بن جائے اور ہمارا بھی خاندان کا کوئی وارث مل جائے، تو لوگ چاہتے ہیں، تو مرد بچہ پیدا ہونا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد، علماء کا عمل ہے، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بس تجربے کا عمل ہے، اس پر تجربہ کیا ہوتا کیا بول کر اس پہ ایکسپریمنٹ کیے تو بعد میں معلوم ہوا ہاں ہوتا ہے، تو اسی کو تجربہ کہتا ہے، کہا جاتا ہے، اسی کو مجرب کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث سے ہے کیا بولے تو حدیث سے نہیں ہے۔ تو مجرب عمل یہ ہے کہ یا بشرا ھذا غلام، جو سورہ یوسف کے اندر لکھا ہے یا بشرا ھذا غلام، اس کو 21 مرتبہ شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ کر ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اس طرح اگر کوئی انسان پڑھ کر عمل کرتا رہے گا تو اس کو مرد بچہ پیدا ہونے کا بھی چانسز زیادہ ہے۔ یہ ایک مجرب عمل ہے، اس پر کوئی انسان عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، قرآن ہی کی آیت ہونے کی وجہ سے آرام سے عمل کر سکتا ہے۔ تو یا بشرا ھذا غلام شروع اور آخر میں درود پڑھنی چاہیے، اور کیا ہے 21 مرتبہ اس دعا کو یا بشرا ھذا غلام کی آیت کو پڑھنی چاہیے، اس سے کیا ہے مرد بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد نمبر 27، حسن ظاہر اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتی، یعنی ظاہری اگر کوئی انسان خوبصورت ہے، اگر کوئی انسان بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اللہ کے یہاں یہ بھی مقبول ہوتا ہے کیا بولے تو اس کی کوئی ویلیو اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ کوئی انسان بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اللہ اس کی خوبصورتی دیکھ کو جنت میں دے ڈالتا، جنت میں پہنچا دیتا بولے تو کوئی ویلیو اللہ کے یہاں خوبصورتی کی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر خوبصورتی دی ہے تو الگ چیز ہے، لیکن کیا ہے یہ خوبصورتی کی وجہ سے جنت کا فیصلہ ہو جاتا، ان کیا غلطی کرے تو بھی معاف کر ڈالتا بولے تو اس کی کوئی ویلیو اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ خوبصورتی اندر کی ہونی چاہیے، باہر کی خوبصورتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ نمبر 28، نظر کے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ نظر جو ایک انسان دیکھتا ہے، دیکھنے کے نظر کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے۔
जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम को आसिया को देखना, आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, उनका देखने के नजर का फर्क था। फिरौन ने जिस तरह देखा इस तरह फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो एक बच्चे की शक्ल में देखा। आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो एक और अंदाज में देखा। तो नजर में भी, इंसान के नजर में भी फर्क हुआ करता है। जैसे कि एक वाकया है कि एक हिंदू ने आकर हजरत कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि तुम लोग गाय को तो खाते हो, तो फिर सूअर को क्यों नहीं खाते? तो देखा जाए तो उसका भी गोश्त है, इसका भी गोश्त है, देखे तो सब एक ही जैसा है, मजा भी एक ही जैसा रहता, खा सकते ना। तो उन्होंने ये बात कही। तो जब ये बात कही तो कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तो देखने के एतबार से अगर देखा जाए तो सब औरतें एक हैं, तो बीवी से जिस तरह रहते हो इसी तरह माँ के साथ भी रहो। तो जब वो बात समझ गया कि जिस तरह देखने का फर्क होता है इसी तरह गोश्त के अंदर भी फर्क होता है, तो इसी तरह इंसान को देखना भी, हर एक इंसान का देखना अच्छा होना कोई जरूरी नहीं है। तो नजर का भी फर्क इंसान का हुआ करता है। तो इसलिए इंसान को बाज मर्तबा नेमत मिलने पर उसको भी छुपाना पड़ता है ताकि बुरी लोगों के, रोने वालों के रोने से बचने के लिए। नंबर 29 के जिना से भी बचनी चाहिए। जिना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया है। और इसके दो तरीके हैं, एक होता है डरा कर धमका कर होता है, दूसरा होता है बहला फुसला कर होता है। तो ये दोनों तरीके चाहे कौन से भी हो, इससे भी बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 30 गीबत से बचने का दर्स है। यानी गीबत किसे कहते हैं? अगर सामने वाले के बारे में कोई बात मालूम हो, वो बात उसके अंदर मौजूद भी हो, तो फिर भी बैठकर आपस में बात कर लेने को गीबत कहते हैं। जब वो बात सामने वाला सुनेगा तो उसे तकलीफ होगी, तो उसी को गीबत कहा जाता है। मसलन सामने वाले के बारे में कोई बात मालूम हुई कि वो खेलता है, कूदता ज्यादा है, शरारत ज्यादा करता है। अब मैं बैठकर यहाँ पर आपस में बात कर रहा हूँ, आदमी ऐसे का ज्यादा वो करता, ये करता, ये बात उसे मालूम हुई तो मैं ये जो बात किया है ये गीबत शुमार होता है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिना से भी बड़ा गुना, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ जिना, जिना से भी बड़ा गुना गीबत है, उससे भी बड़ा गुना इसको बतलाया गया है। अगर जिना इंसान करता है, अल्लाह ताला से माफी मांगता है, अल्लाह ताला से तौबा करता है, रोकर गिड़गिड़ा कर माफी मांगता है, अल्लाह ताला माफ कर देगा। लेकिन जब गीबत करता है तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा। सामने वाला जिसकी गीबत की गई है उसे जाकर माफी मांगना होगा, भाई मैंने तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली है, लिहाजा मुझे माफ कर दो। उसके बाद वो माफ करेगा तो तभी जाकर अल्लाह ताला भी माफ करेगा, वरना अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। तो गीबत बड़ा गुनाह है, उससे बचने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और जाती दुश्मन से बचने के लिए इसमें जात का इस्तेमाल, यानी नंबर 31 क्या है? जाती दुश्मनी से, यानी जाती मामले में जो दुश्मन है उसके जैसे कि दिल के अंदर ख्याल आते हैं, वसवसे आते हैं, तो उससे पनाह मांगने के लिए क्या है? तावुज़ पढ़ना। तावुज़ क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। जब दिल के अंदर ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, उल्टे सीधे ख्यालात, जैसे कि अक्सर नमाज में खड़े होते हैं तो फौरन ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे वसवसों से बचने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। या इसी तरह बाहर फिरते हैं तो किसी गलत चीज पर देख लेते हैं तो उसके बारे में ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, उस वक्त औज़ु बिल्लाह पढ़ना। तो इसी तरह क्या है? अल्लाह की पनाह मांगना, जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह फलक और सूरह नास के अंदर बतलाया है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक के अंदर अल्लाह ताला ने बतलाया, कुल सूरह नास के अंदर अल्लाह ताला ने बतलाया है। तो ऐसे जब उल्टे सीधे ख्यालात इंसान को आते हैं तो तावुज़ के जरिए और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास सूरों के जरिए इन वसवसों को दूर किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो इनके जरिए हमें अल्लाह की पनाह लेनी चाहिए। और मरियम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की पनाह मांगी है। जैसे कि मरियम अलैहिस्सलाम ने जब फरिश्ते को देखा, जब मरियम अलैहिस्सलाम नहाने के लिए हमाम के अंदर गए तो नहा रहे थे, इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में आए। इंसान को देखते ही, चाहे कोई भी औरत हो, जब हमाम में हो कोई मर्द माने को देखती है तो फौरन डर जाती है, डर नहीं। तो इसी तरह मरियम अलैहिस्सलाम भी डर गई और उस वक्त कहा इन्नी औज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुंता तक़िया, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ, मैं अल्लाह की पनाह लेती हूँ तुझसे अगर तो अल्लाह से डरने वाला है। तो यहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की पनाह मांगी है।
اور حدیث کے اندر بھی بہت سارے پناہ مانگنے کی دعائیں آئے ہیں، جیسے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، یہ دعا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو سورہ ناس، سورہ فلق بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح آیت الکرسی بھی وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے دعائیں بھی ہیں اور قرآنی آیات بھی ہیں، اس کو پڑھ کر انسان اپنی وسوسوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ بہت لوگوں کو شکایت ہوتا ہے کہ میرے دل میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں، سیکسول کے خیالات آتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے۔ تو ایسے خیالات جب آئے تو انسان کو ان صورتوں کے ذریعے مدد لینی چاہیے۔ ان صورتوں کو پڑھنے سے خیالات کنٹرول ہوتے ہیں اور دور ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ سورہ فلق، سورہ ناس ہر انسان کو یاد ہے، یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھ سکتا ہے، جب بھی خیال آیا فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیا، اس سے بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر یاد ہے آیت الکرسی تو آیت الکرسی سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں دعا بھی یاد ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس طرح وسوسوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نوجوانوں کو زیادہ ان خیالات کے آنے کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کے اندر وہ لوگ پڑ جاتے ہیں۔ اور نمبر 23، احسان کا بدلہ احسان ہونی چاہیے، کہ اگر کوئی انسان تم پر احسان کر رہا ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنی چاہیے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ لیکن آپ کے پاس اگر کسی نے ہیلپ کیا ہے، کسی نے مدد کی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کریں، ایسا نہیں کہ اس کے بدلے میں الٹا غلط کریں۔ تو جو انسان آپ پر احسان کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کا احسان کا بدلہ اچھائی کے ساتھ پیش کرنی چاہیے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر کوئی انسان آ کر آپ کو تحفہ دیتا تو آپ بھی ریٹرن تحفہ دیتے تھے، تو احسان کا بدلہ احسان سے ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے ان کو حلوہ بھیجی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو کچھ گوشت وغیرہ الٹا واپس دے کر بھیجے تھے۔ تو باندی سے کہہ دیا کہ وہ کیا بولتے ہیں سن کا ہو، تو انہوں نے جا کر کیا کیا، ان کو دے کر آئے۔ دے کر آنے کے بعد جب انہوں نے سنا جو دعائیں انہوں نے بولی، آ کر اس باندی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتائے کہ وہ عورت نے یہ دعائیں آپ کو دی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہ دعائیں ان کو واپس لوٹا دی۔ تو اس طرح احسان کا بدلہ احسان کرنی چاہیے۔ تم پر کوئی احسان کر رہا ہے، کوئی تمہاری مدد کر رہا ہے، تمہاری کوئی ہیلپ کر رہا ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس کی مدد اور ہیلپ کرنی چاہیے۔ اور کافروں پر بھی احسان کرنی چاہیے۔ اگر تمہاری کوئی نان مسلم آپ کی مدد کر رہا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر احسان کیا جا سکتا ہے، تم بھی ان کے اوپر احسان کرو۔ جیسے کہ بدر کے واقعے کے اندر ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے جو قیدی تھے، جنگ کے بدر میں جو لوگ قید ہو کر آئے، تو ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کپڑے دو، تو تمام لوگوں کو کپڑے دیے گئے۔ لیکن عباس رضی اللہ عنہ کو کسی کا بھی جوڑا نہیں فٹ ہوتا تھا، لیکن ابی بن خلف جو منافق تھا، منافقوں کا سردار جسے کہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی جوڑا ان کو فٹ ہوتا تھا۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا جوڑا پہن لیا، ابی بن خلف کا۔ تو بعد میں اللہ کے نبی نے ان کو اس چیز کو یاد رکھ کے، جب ابی بن خلف مر گیا ہے تو اس وقت اللہ کے نبی نے اپنی چادر اٹھا کر ان کو دے دی تھی۔ ان کے بیٹے نے آ کر ریکویسٹ کی کہ اللہ کے نبی آ کر میرے باپ کو آپ کا چادر دے دے، شاید اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، کیونکہ بہت بڑا منافق تھا اور اللہ کے نبی کے بارے میں بہت ساری غلط سلط باتیں، الٹی سیدھی باتیں اس نے کہی تھی۔ تو اس وجہ پھر بھی اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، ان کو اپنی چادر بھی دے دی تاکہ اس احسان کا بدلہ ہو جائے۔ تو اس طرح احسان کا بدلہ احسان سے چکانی چاہیے۔ اور نمبر 34، نیک بندوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جو انسان نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو بندے تھے، ایک آدمی اچھا تھا، نیکوکار تھا، دوسرا برا آدمی تھا۔ یہ دونوں دوست تھے، لیکن برا آدمی کیا ہے، ہمیشہ اس کو چھڑانا سمجھتا تھا، لیکن نیک آدمی نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ دونوں دوست تھے، اور جب بھی آ کر نیک آدمی اس کو سمجھاتا تو برا آدمی اس کو الٹی سیدھی باتیں بولتا رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جب بھی وہ الٹی سیدھی بات بولتا، کئی گبا میرے جان کے پیچھے پڑ گیا، میں کئی کو چھوڑتا نہیں، بولے تو نیک آدمی یہی بولتا، سب آپ ہی کی بدولت ہے، تمہاری وجہ سے، آپ ہی کی برکت ہے، یہ وہ باتیں وہ بولتا رہتا تھا۔
ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کنویں کے پاس بیٹھ کر پانی پی رہا تھا، تو برا آدمی نے سوچا کہ اسے کنویں میں ڈھکل دیتے ہیں، اس کا پیڑا چلے جاتا ہمارے سر پہ سے۔ تو اس نے کیا کیا، پانی پی رہا تھا تو پیچھے سے ڈھکل دیا۔ پیچھے سے ڈھکلنے کے بعد چل پیڑا چھڑ گیا بول کر وہ آدمی چلا گیا، برا آدمی۔ لیکن یہ آدمی کنویں کے اوپر کیسا بھی ہاتھا پاؤں مار کر کیسا بھی لڑ رہا تھا پانی میں، اتنے میں اس کے ہاتھ میں رسی لگ گئی، کسی بھی طرح وہ اوپر آ گیا اور کنویں کے اندر سوچ رہا تھا بیٹھ کر کہ میں اب کیا کرنا، ان میرے ساتھ ایسا کرانا۔ پھر بھی سوچا چل بھائی ٹھیک، اب میں وہ گاؤں میں نہیں رہوں گا بول کر دوسرے گاؤں کی طرف وہ نکل گیا۔ جا کر راستے میں ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھا تو وہاں پر دو پرندے آئے۔ یہاں پر یہ واقعہ صرف عبرت کے لیے ہے، حدیث میں ہے کیا، صحیح ہوا کیا بولے تو یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں معلوم نہیں ہے، تو بس عبرت کے لیے ہے، بات اچھی ہے اس لیے بتایا جا رہا ہے۔ تو آ کر بیٹھ گئے تو پرندے آپس میں بات کر رہے تھے، تو ایک پرندہ کہنے لگا، یا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کبوتر کی بات، اس پرندوں کی بات سمجھنے کا علم دے دیا ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک پرندہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو جڑی بوٹی ہے سامنے پڑی ہے، اس میں بادشاہ کی بیٹی کا علاج ہے، اس نے وہ بات کہی۔ اس کے بعد دوسرا پرندہ کہنے لگا کہ یہاں پر جو جھاڑ ہے، جو یہ جھاڑ پر جس پر ہم بیٹھے ہیں، اس کے نیچے بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ تو یہ پرندے آپس میں بات کر کے وہ چلے گئے۔ چلے جانے کے بعد اب یہ جو نیکوکار تھا، اچھا آدمی تھا، اس کو خیال آیا کہ چلو بھائی جا کر میں اس گاؤں میں چلے جاتا ہوں، وہ گاؤں میں تو مجھے نہیں جانا ہے، چلو بادشاہ کے پاس جا کر معلوم کرتا ہوں۔ تو وہ جڑی بوٹی لے لیا اور بادشاہ کے پاس جا کر پوچھا کہ بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی میری بیٹی کا علاج کرے گا کہ میں اس کو بہت بڑا انعام دوں گا، اس نے اعلان کر رکھا تھا۔ تو اس کے بعد آ کر علاج کرنے بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا علاج کرتا ہوں، لہٰذا اس نے علاج کیا، وہ اس کی بادشاہ کی بیٹی اچھی ہو گئی۔ اچھی ہو جانے کے بعد جب بادشاہ نے سوچا دیکھے تو اچھا خوبصورت بچہ بھی ہے اور نوجوان بھی ہے اور اس کے اخلاق بھی اچھے دکھتے ہیں، لہٰذا میں شادی ہی کر دیتا ہوں، لہٰذا بادشاہ نے شادی بھی کر دی۔ ایک مرتبہ اسی طرح وہ بادشاہ ہے کا جمعی جو تھا، اچھا آدمی جو تھا، نیکوکار تھا، وہ باہر پھرنے کے لیے گیا تو جو برا آدمی تھا اس نے دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد کیا کیا کہ تمہیں ایسا اتنا بڑا عہدہ کیسا مل گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ تو اب اسے جلن پیدا ہو گئی تو لوگوں کو بولنا شروع کر دیا، لوگوں کے درمیان باتیں پھیلانا شروع کر دیا کہ جب کسی انسان کے دیکھا جائے تو جیسے دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان سے دشمنی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں لوگ پھیلانا شروع کر دیتے، تو اس نے بھی پھیلانا شروع کر دیا، یہ غریب آدمی، اس کا خاندان ایسے کا ویسے کا، ان غریب، اس کا نکاح بھی نہیں، بادشاہ کا جمعی بن گیا ہے، وہ یہ بول کر وہ لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کر دیا۔ تو یہ بادشاہ کے تک بات پہنچ گئی تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارا خاندان کیا ہے، تمہارے پاس تمہارا سٹیٹس کیا ہے وہ بتاؤ۔ تو اللہ والا جو اچھا آدمی تھا اس کہنے لگا کہ میرے پاس بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہاں ہے؟ تو بادشاہ نے کہا، وہ آدمی نیکوکار کہنے لگا کہ ایک آدمی کو بھیجو میں جا کر لے کر آتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کچھ آدمیوں کو اس کے ساتھ لگا دیا اور اس نے جا کر اس درخت کے نیچے سے وہ خزانہ نکال لیا۔ دیکھے تو بہت زیادہ خزانہ تھا، تو وہ بادشاہ نے دیکھ کر بہت خوش ہو گیا، میرا جمعی بھی بہت بڑا خزانے کا مالک ہے بول کر وہ خوش ہو گیا اور اس کو کیا ہے آرمی چیف بنا دیا۔ جب بعد میں پھر اس آدمی نے ملا تو اس نے کہا کہ یہ کیسا چیز مل گئی؟ تو اس نے کہا کہ آپ ہی کی برکت ہے۔ تو اس طرح وہ آدمی جلتے ہی اپنے اندر رہ گیا ہے۔ تو اس سے واقعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ضرور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ غیبی انتظام ان لوگوں کے واسطے فرماتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔